کہ اس کو سزائیں کی گئیں، عوام نے انہیں مسترد کیا، یکسر مسترد کیا، اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے، اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں، تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو فوراً رہا کریں، اور بصورت دیگر فوراً ان کے مقدمات لگائے جائیں، اپیلیں، اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے۔ اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے، جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا، اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے، تو یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان، جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی، جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے، جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے، جس کی بحث بھی نہیں سنی گئی ہے وکیلوں کی، اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں، وہ انصاف کے ایوانوں پر ایک کلنک کا ایسا ٹیکا ہے جو تا حیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنک کا ٹیکا متصور کیا جائے گا۔ سو اس لیے پاکستان کے عوام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، ان کی خواہشات، ان کی پلس، ان کی نبض، ان کے احساسات، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فی الفور جو ہے کالعدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے، کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے، یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے، ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر، پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا، عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میرا سمبل کے تھا، حالانکہ الٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا، اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی، اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو۔ اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں، اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے۔ لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے، اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے۔ پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن، ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں
ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں. یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں. 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم پی ٹی آئی ہیں. ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا 170 تھی، اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے، اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا. حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان. وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو. وہ یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے مذاق جمہوریت کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں، جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے. نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے، اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے. سو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے. نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا، اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے اسے. تو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آج جو 3 کیسز لگے ہوئے تھے، ایک کیس تھا جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے سیالکوٹ کا کیس تھا، اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امیدوار تھے. کہا کہ ہماری قوم جاگ چکی ہے. قوم نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا مینڈیٹ نہیں تھا، اور اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا، جمہوریت کو اور مضبوط کرنا اب ہمارا فرض ہے. اس کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو 2 بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے، ان کے علاوہ آپ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے ہم نے جس سینٹر پہ ہو، پروونس میں ہو، اس کے اوپر کام شروع کر دیں. اس کے ساتھ چونکہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوں گے، پرائم منسٹر کون ہوں گے، اسپیکر کون ہوں گے، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کچھ نام تجویز بھی کیے ہیں، اور مزید یہ کہا ہے کہ اس چیز کے لیے عدالت سے رجوع کریں تاکہ جو انفارمیشن پہنچانی ہے عمران خان صاحب تک، تاکہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں ایویڈنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ، ان معاملات پہ وہ ان تک پہنچائے جا سکیں. تو یہ ایک دوسرا بہت اہم جو فیصلہ تھا انہوں نے کیا. اس کے علاوہ فی الحال کے لیے جو کن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے الائنس کی، وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں، اور آپ کو جلد وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے سینٹر پہ بھی اور پروونسز پہ بھی.